یا نبی یا محمد۔ سرکار نے فرمایا جبریل وہ نکاح ہوا تو ذرا وہاں ہوا کیا، ذرا مجھے بتاؤ تو کیا ہوا نکاح؟ کہا حضور اللہ نے مجھے حکم دیا۔ کیا وارے نیارے ہیں اہل بیت کے بڑے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل جاؤ اور جنت میں جو درخت طوبہ ہے، کیا نام ہے؟ طوبہ، طوبہ کو ہلاؤ۔ تو میں نے علی اور فاطمہ کی شادی کی خوشی میں اس کو ہلانا شروع کیا۔ جب ہلاتا تھا تو اس سے پتے گرتے تھے، اور کتنے پتے گرے؟ قیامت تک جتنے اہل بیت کے محب ہیں اتنے پتے گرے، اور ہر پتے پر اہل بیت سے محبت کرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ پتا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ محبت اہل بیت کا صلہ یہ ہے۔ سیدہ فاطمہ و علی مرتضیٰ کے نکاح پہ انعام یہ ہے، اب دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک میں گھر نہ آؤں تم لوگ ایک دوسرے سے بات نہ کرنا۔ جب تک میں گھر نہ آؤں تم لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا۔ سرکار گھر آئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ سید العالمین کی شہزادی کی شادی ہوئی، اور حضور علیہ السلام کے یہاں نئی چادر بھی نہیں تھی کہ اپنی شہزادی کو اڑا سکے۔ پیوندوں والی چادر اپنی شہزادی کو اڑایا اور رخصت کیا۔ ام ایمن فرماتی ہیں اس شادی میں اول تاخیر شریک تھی، تو فاطمۃ الزہرا کے گھر میں جو ان کو گھر دیا گیا تھا چارپائی بھی نہیں تھی، بستر بھی نہیں تھا، تو ہم لوگوں نے ریت کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ریت سے بستر بنایا اور اس پر ایک چادر بچھا دی، بس وہی بستر تھا سیدہ فاطمہ کا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، کونین کے مالک کے گھر کی شہزادی کی شادی شان سے۔ پھر حضور تشریف لائے، کٹورا منگوایا، پانی لیا، اس میں کلی کی، دونوں کو چھینٹے دی اور کہا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے، اللہ تم دونوں میں محبت دے اور اللہ تم سے پاکیزہ کثیر اولاد پیدا کرے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کی دعا رد کیسے ہو سکتی تھی؟ حضور نے پاکیزہ اور کثیر اولاد کی دعا کی، اس لیے اللہ نے ان کو پاکیزہ اولاد بھی دی اور کثیر بھی دی۔ اتنی کثیر ہوئی کہ روبے زمین کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں علی و فاطمہ کی اولاد موجود نہ۔ زمانے نے کتنی کوششیں کی ختم کرنے کی، کربلا سے تو سب کو ختم کیا، کربلا سے سب کو ختم کیا، ایک بیمار بچا۔ اگر پتہ نہیں یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ کب گل ہو جائے گا، ایک بیمار بچا، اللہ نے ان سے اتنے پیدا فرمائے، اور یزید 15 کے 15 چھوڑ کے گیا، ایک بھی نہیں چلا، سب ختم ہو گئے۔ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اندازہ تو کرو۔ پھر کیا ہوا؟ اب علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا کے گھر اولاد پیدا ہونے کی باری آئی۔ بس اب اس سے بات ختم کرتا ہوں، یہ تو میری مجبوری ہے، میں بہت حیا کے پردے میں اس کو بیان کروں گا، اللہ سے توفیق چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں، بڑا نازک موڑ آ گیا ہے، اب میں اس پر صحیح طور پہ گفتگو کر سکوں۔ سائنس بھی کہتی ہے، حکیم بھی کہتے ہیں، اور تجربات بھی کہتے ہیں کہ عورتیں اسی وقت ماں بن سکتی ہے جب وہ بالغ ہو جائے، نابالغ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ بالغ کب ہوتی ہیں یہ آپ کو پتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے آپ کو معلوم ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، لیکن بالغ عورتیں ہر مہینہ جس راستے سے گزرتی ہے، حسنین کی امی کبھی اس راستے سے نہیں گزری۔ اس سے زیادہ محتاط الفاظ اب میرے پاس نہیں ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں، جو نہ سمجھیں آپ کا معاملہ، لیکن ادب کی بات ہے، کیونکہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ فاطمۃ الزہرا کو اگر میں عرش کہوں میرا دل نہیں بھرتا، عرش کہوں میرا دل، کیوں؟ اس لیے کہ عام ولی کا دل عرش کے برابر ہے۔ قلب مومن عرش اللہ کہا گیا نا، اللہ کا عرش ہے۔ تمہیں
فاطمہ الزہرا کو کیا عرش کہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ عبدالحق کو پوچھیں، امام قسطلانی کو پوچھیں، حتیٰ کہ علماء دیوبند نے تک اپنی کتاب کے اندر لکھا، شیخ زکریا نے بھی لکھا، ہمارے امام احمد رضا نے بھی لکھا، گویا کہ سنی دیوبندی ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہ بات لکھی۔ کیا یہ بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مزار مقدس میں آرام کر رہے ہیں اس کی جو مٹی رسول اللہ کے جسم سے مس ہے، لگی ہوئی ہے، وہ مٹی کعبے سے افضل ہے، وہ مٹی کعبے سے افضل، عرش سے افضل، ہر چیز سے اللہ اکبر، گویا کہ جنت سے افضل، کعبے سے افضل، عرش سے افضل۔ کیا مٹی نبی کے جسم سے لگ جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جائے؟ تو فاطمہ کو عرش کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ کیونکہ فاطمہ نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مٹی جسم سے لگے تو عرش سے، تو میں کس عرش مقام کی بات کر رہا ہوں، کس عرش مقام کی بات کر رہا ہوں؟ اس لیے حیا کے پردے میں کہہ دیا کہ عورتیں جس منزل سے ہر مہینہ گزرتی ہیں اس منزل سے سیدہ کبھی نہیں گزری۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے، وہ کبھی اس گندگی کی طرف نہیں جاتی، وہ گندگی ان کے پاس۔ اسی لیے کوئی عورت مہینے بھر نماز نہیں پڑھتی، کچھ دن اس کو نماز معاف ہوتی ہے، کچھ دن روزے اس کے لیے رمضان شریف میں بھی اس کو قضا کرنے پڑتے۔ سیدہ کو ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن اب یہاں آ کر کے دماغ کہتا ہے کہ جو اس منزل سے نہ گزرے تو وہ تو ماں ہی نہیں بن سکتی۔ یہ بات تو ہے نا، جو اس منزل سے نہ گزرے وہ ماں نہیں بن سکتی، اسی لیے تو اس منزل سے گزرنے کے بعد ہی ماں بنے گی، کیونکہ ماں بننے کے لیے بچہ پیدا ہوگا ماں اور باپ کے خون سے نا، تو جب خون ہی نہیں رہا تو ماں بننا کیسا ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو 5 بچے ہوئے، حسن، امام حسین، امام محسن، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم۔ اور خون ضروری، اس کے بغیر ماں بننا نہیں۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ جب خون نہیں تو ماں نہیں بن سکتی، اور یہاں وہ ہے نہیں اور ماں بھی بن رہی ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ کیسے بن گئی؟ اور لوگ ماں کے ناپاک خون سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب سن لے حسین کو، بات اسی میں مکمل ہوتی ہے۔ اور لوگ ماں کے ناپاک، اچھا باپ کے پاس کی بھی ناپاکی اور ماں کے پاس کی بھی ناپاکی دونوں ملتی ہے تب انسان بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذرا انسان اپنی پیدائش پہ غور کر، تو گھمنڈ کیوں کرتا ہے کہ دونوں ناپاکیاں ہیں۔ مما اندافق کا ترجمہ کنز الایمان میں اٹھا کے پڑھو کہ اس کا ذکر نہیں کرتا، ٹھیک؟ وہ ناپاکی مل کے انسان بنا، لیکن یہاں تو ناپاکی ہی نہیں ہے، بلکہ بابا کے پاس بھی ناپاکی نہیں ہے۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں مسجد نبوی میں جس کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو، صرف 2 دروازے کھلے رہیں گے بس، یا تو نبی کا دروازہ یا تو علی کا دروازہ۔ حالت جنابت میں میں کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جنابت کی حالت میں اگر کوئی مسجد میں آئے گا یا تو وہ اللہ کا نبی ہے یا تو وہ مولا علی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شان اہل بیت، نعرہ حیدری۔ ایک بات کہہ دو، قبول کرنا تو کرنا ورنہ چھوڑنا، پڑیاں نہیں باندھنا۔ مسجد میں ناپاک کو آنے کی اجازت نہیں، اور اگر جس کو اجازت ملی تو ماننا پڑے گا کہ وہ ناپاک
جنابت میں جو مسجد میں آ سکے، جن کے لیے آئے تطہیر ہے، حالت ہے تو نہ ماں کے پاس ناپاکی نہ باپ کے پاس، تو پیدا کیسے ہو گئے پھر شہزادے؟ بغیر ناپاکی کے انسان پیدا نہیں ہوتا، تو پیدا کیسے ہو گئے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں، اب میں اس کو اپنے انداز میں پڑھوں گا، آپ بھی شامل ہو جائیں ساتھ میں۔ یہ سلسلہ نور کا سلسلہ ہے، اپنا سلسلہ خون کا سلسلہ ہے، وہ پنجتن کا سلسلہ نور کا سلسلہ ہے۔ نور کی کڑی کیسے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور فاطمہ نور، بابا نور، علی نور، حسن نور، حسین نور۔ اب سیدہ زہرا اور کربلا کی طرف توجہ کر کے پڑھیں، نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور خون خون نہیں، نور نور سلسلہ نور، نور یزید پلید، یہ نور نور کیسے مل کے پڑھو کرم ہوگا۔ نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ علماء نور کا، نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور نور مطلق کی کنیز۔ نور کا سلسلہ کیا ہے؟ وہ خدا بھی نور ہے جس نے ان کو بنایا۔ نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ علماء نور کا۔ اب نور سے نکلتا کیا ہے؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک واسے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ایمان نور کا۔ یہاں تک پانچوں کی بات ہوگی، اب آگے قیامت تک کی بات ہو رہی ہے۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ایمان نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہر علم والے عقل والے کو چیلنج ہے، ایسا خاندان لا کے بتاؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی نسل بھی بے مثال، جس کی اصل بھی بے مثال، جس کی اصل میں محمد الرسول اللہ، جس کی نسل میں امام مہدی جیسا ہو، کوئی ایسی اصل لا کے بتائے، کوئی ایسی نسل لا کے بتائے۔ اب بتاؤ، جس کی اصل محمد الرسول اللہ، جس کی نسل غوث اعظم غریب نواز، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ بس بات اتنی ہے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو، کوئی کس سے پیار کرتا ہے، کوئی کس سے پیار کرتا ہے۔ ہم غلامان اہل بیت رسول اللہ کی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک دن فرمایا، اس پہ بات مکمل ہوتی، فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہم جنت میں پانچوں ایک ساتھ ہوں گے قبے کے نیچے۔ سیدہ کو اپنے غلاموں پر، کنیزوں پہ پیار آ گیا، فرمایا بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے، جو ہم سے پیار کریں گے وہ کہاں ہوں گے؟ کریم آقا نے فرمایا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہیں ہم سے محبت کرنے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔
یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہے.